بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں اور میری فیملی بھی خیریت سے ہیں۔ آپ لوگوں کا ویکنڈ کیسا رہا ہے؟ الحمدللہ ہمارا ویکنڈ اچھا جا رہا ہے۔ یہ جولائی 4 کا ویکنڈ ہے، امریکہ کا انڈیپینڈنس ڈے ہے اور ہر طرف ہی بڑی گہما گہمی ہے۔ یہ ہم لوگ شام میں نکلے تھے تھوڑی دیر کے لیے، تو یہ ہمارے گھر کے پاس 2-3 جگہ ایسی ہیں جہاں پہ فائر ورکس سیل ہو رہی ہیں۔ جون میں یہ لوگ آ کے اپنے ٹینٹس لگا لیتے ہیں اور پھر لوگ ان سے فائر ورکس خرید لیتے ہیں، اور سڑکوں پہ بھی اتنا رش نہیں تھا۔ حالانکہ یہ فرائیڈے کی شام ہے، تو فرائیڈے کو بہت رش ہوتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ لوگ شاید ویکنڈ منانے کے لیے باہر چلے گئے ہوئے ہیں۔ اور یہ سرکس ہم لوگ گزر رہے تھے تو دیکھا مال کے پارکنگ میں سرکس لگی ہوئی ہے۔ یہ پینڈیمک سٹارٹ ہونے سے پہلے بھی سرکس لگی ہوئی تھی، اور مجھے لگتا ہے سٹی میں بہت شور شرابہ ہوا تھا کہ پینڈیمک چل رہا ہے اور جہاں پہ سرکس لگی ہوئی ہے تو انہوں نے ختم کر دی تھی، تو دوبارہ پھر پرابیبلی وہ لوگ آ گئے ہیں۔ ہم لوگ گئے تھے آئس کریم کھانے کے لیے، تو یہ ایک میکسیکن سٹور ہے جہاں سے ہم لوگ آئس کریم لیتے ہیں۔ ان کی کوکونٹ آئس کریم بہت مزے کی ہوتی ہے۔ تو آج جب میں گئی، مجھے تھوڑی سی کنفیوژن ہو گئی تھی جس طرح ان لوگوں نے سیٹ اپ اپنا کیا ہوا تھا، تو مجھے سمجھ نہیں آئی پہلے کہ میں نے کہاں سے انٹر ہونا ہے اور کہاں سے میں نے جو ہے ایگزٹ کرنا ہے۔ اور لینے تو ہم لوگ شیک اور آئس کریم گئے تھے، تو پہلے میں نے شیک کا آرڈر دیا، مینگو شیک، اور پھر میں نے آئس کریم کا آرڈر دینا تھا۔ وہ کافی دیر لگا کے تو شیک بنا کے لے کر آئی، تو وہ شیک میری مرضی کا نہیں تھا۔ اس میں ڈھیر ساری چاکلیٹ اور چیری اور وپڈ کریم، اور مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ کچھ کریں گی۔ میں نے تو سمپل اس کو مینگو شیک بولا تھا، تو وہ شیک کی شکل دیکھ کے میرا اتنا دل خراب ہوا کہ میں نے آئس کریم بھی نہیں لی۔ اصل میں میرے ساتھ ہوا یہ تھا کہ جب میں انٹر ہوئی تھی وہاں پہ ایک فیملی کھڑی تھی۔ میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ آپ لوگ لائن میں ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں۔ انہوں نے مجھے اسپینش میں جواب دیا ہے، تو ان کو میری سمجھ نہیں آئی تھی کہ میں کیا کہہ رہی ہوں، اور مجھے ان کی سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ کیا کہہ رہے تھے، اس لیے وہاں تھوڑی سی مجھے کنفیوژن ہو گئی تھی، اور آرڈر بھی جو ہے اوپر نیچے ہو گیا۔ مجھے اس کو کہنا یاد نہیں رہا تھا کہ شیک میں اور اگر آپ لوگ ایکسٹرا کوئی چیز ڈالتے ہیں تو مت ڈالیں، صرف مینگو آئس کریم ڈالیں۔ تو چلیں، ایک سبق مل گیا ہے کہ نیکسٹ ٹائم یاد رکھنا ہے۔ 4 جولائی اور بچے فائر ورکس کی فرمائش نہ کریں، یہ تو ایک ناممکن سی بات ہے۔ جیسے ہی ٹینٹ لگ جاتے ہیں، بچے دیکھ لیتے ہیں کہ اب فائر ورکس سیل ہونا شروع ہو گئے ہیں، ان کی فرمائشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ بڑے دونوں تو سمجھدار ہیں، وہ اتنا تنگ نہیں کرتے، لیکن چھوٹے والا جو ہے وہ بہت تنگ کرتا ہے، تو اس وجہ سے پھر ہمیں بچوں کو خوش کرنے کے لیے فائر ورکس کرنی ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگ انجوائے کریں جو ہم لوگوں نے تھوڑے بہت گھر میں فائر ورکس کیے تھے۔ میری سب سے فیوریٹ چیز چائنیز لینٹرن تھی۔ اس کو اسکائی لینٹرن بھی بولتے ہیں، چائنیز لینٹرن بھی بولتے ہیں۔ یہ جو بلون سا ہے، اس کے نیچے ایک پیڈ تھا جس کے اوپر آگ لگانی تھی، اور پھر اس کو تھوڑی دیر ہولڈ کرنا تھا، اس میں گیس بھر جانی تھی، اور پھر اس نے خود ہی ایسے لگنا تھا کہ اپنا آپ چھڑا رہی ہے، تو اب اس کو چھوڑ دینا تھا اور اس نے چلے جانا تھا فضا میں۔ اتنا مزہ آیا تھا مجھے اسے دیکھ کے، بچے بھی بہت خوش ہو رہے تھے۔ مجھے لگتا ہے کہ میں نے بہت پہلے پڑھا تھا کہیں پہ کہ یہ جو طریقہ ہے، یہ کافی سال پہلے، کوئی ہزاروں سال پہلے چائنیز وار میں یوز کیا کرتے تھے،
میرے حال میں میسیجز لکھ کے اس پہ تو ایک دوسرے کو بھیجتے تھے یا ایسے ہی، اب مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے۔ بچے اتنے ایکسائٹیڈ تھے، ان کی ایکسائٹمنٹ دیکھ کے مجھے یاد آ رہا تھا کہ شب برات ہوتی تھی، تو میں بہت میں اور میرا ہم دو اس ٹائم بہن بھائی تھے، تو ہم لوگ بہت ایکسائٹیڈ ہوتے تھے، اور جو بڑے ہمارے کزنز ہیں ان کے پیچھے پڑ جاتے تھے کہ انار لے کر آئیں، پٹاخے لے کر آئیں، اور میں ڈرتی بھی بہت زیادہ تھی، شوق بھی ہوتا تھا دیکھنے کا، اور آوازوں سے ڈر بھی بہت زیادہ لگتا تھا، اور دور دور جا کے کھڑے ہو کے میں دیکھا کرتی تھی کہ کیسے یہ لوگ کر رہے ہیں۔ خاص طور پہ مجھے انار جو جلاتے تھے نا، اس کا بہت شوق تھا دیکھنے کا، اس میں سے کتنے مزے کے کلرز نکل رہے ہیں، یا فلیمز پھل جھڑیاں سے نکل رہی ہیں۔ پھل جھڑیاں بھی ہم لوگ بہت لیا کرتے تھے شب برات پہ، اور پھل جھڑیاں بھی بہت جلایا کرتے تھے۔ تو یہ اب اگلا دن ہے اور دوپہر کا ٹائم ہے، بلکہ دوپہر کا نہیں ہے، عصر کے قریب کا ٹائم ہے۔ تو آج ہم لوگ نے فائر ورکس ٹیکنیکلی جانا تھا، جو کہ سٹی کرتی ہے، اور میں دیکھ رہی تھی کہ بادل بنے ہوئے ہیں، اور میں سوچ رہی تھی کہ اگر تھنڈر اسٹارم آ گیا یا بارش ہو گئی تو پتہ نہیں پھر بچے جا سکیں گے فائر ورکس دیکھنے کے لیے یا نہیں۔ لیکن تھوڑی دیر بعد ہی موسم اچھا ہو گیا تھا، سارے بادل وغیرہ چلے گئے تھے، اور پھر ہم لوگ چلے گئے تھے فائر ورکس دیکھنے کے لیے۔ تو میں کہہ رہی تھی کہ لگتا ہے لوگ چلے گئے ہوئے ہیں ویکنڈ منانے کے لیے، لیکن جب ہم لوگ گھر سے نکلے تو دیکھا تقریباً ہر کوئی اپنے گھر کے باہر فائر ورکس کر رہا تھا، اور یہ جو فائر ورک شاپ ہے یہاں پہ بھی بہت زیادہ لوگ آئے ہوئے تھے لینے کے لیے۔ تو اب ہم لوگ جا رہے ہیں جہاں پہ فائر ورک دیکھنے، وہ ہمارا اپنا سٹی نہیں ہے، جس سٹی میں ہم لوگ رہتے ہیں وہ بھی فائر ورک کرتے ہیں، لیکن جس جگہ پہ وہ کرتے ہیں وہاں پہ بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں، بہت زیادہ، کہ اور گاڑی دور پارک کر کے واک کر کے جانا پڑتا ہے۔ ریور کے اندر کرتے ہیں، یا ریور کے اندر کرتے ہیں یا ریور کے سائڈ پہ کرتے ہیں، ہے وہ ریور سائڈ ہی جہاں پہ وہ کرتے ہیں۔ کافی زیادہ لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں اور ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ وہاں پہ جانا سیف نہیں ہے، تو اس لیے ہم لوگ ادھر نہیں جاتے۔ اور جس دن 4 جولائی ہوتا ہے، لوگ ایسے کرتے ہیں کہ دن میں ہی جس جگہ پہ فائر ورکس ہونے ہوتے ہیں وہاں پہ آ جاتے ہیں، کوئی آ کے باربیکیو کر لیتا ہے، کوئی اپنے پکنک کا سامان لے آتا ہے کہ ہمیں جو ہے بیسٹ ویو والی جگہ ملے۔ ایک بازار سا لگا ہوا ہوتا ہے، آئس کریم ٹرکس بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں، کارن کینڈی والے بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں، گلو ان دی ڈارک میں جو چیزیں سیل کرتے ہیں وہ لوگ بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہر طرح کی کولڈ ڈرنکس بھی لوگ بائی کر رہے ہوتے ہیں یا لے کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور اکثر پارکس ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ باربیکیو بھی الاؤ ہوتا ہے، تو بہت لوگ مزہ کرتے ہیں، انہیں دیکھ کے بہت مزہ آتا ہے، مجھے تو بہت مزہ آتا ہے ان لوگوں کو دیکھ کے۔ اب ہم لوگ جو پہنچ گئے تھے جس جگہ پہ ہم نے دیکھنا تھا، یہ سارا سامنے پارک ہے، لوگوں نے گاڑیاں پارک کی ہوئی ہیں اور واک کر کے آگے گئے ہوئے ہیں، لیکن ہم لوگ گاڑی میں بیٹھ کے دیکھ رہے تھے، ہمیں بڑا اچھا ویو ملتا ہے، گاڑی میں سے ہی سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اور مجھے 4 جولائی کو نیو جرسی بہت یاد آتا ہے۔ جب ہم لوگ نیو جرسی میں تھے تو جس سٹی میں ہم لوگ رہتے تھے وہاں پہ بہت اچھی فائر ورک ہوتی تھی، اور ہمارے جتنے بھی فرینڈز اور فیملی تھے وہ لوگ ہمارے گھر آ جایا کرتے تھے، وہاں گاڑی پارک کرتے تھے، اور وہاں سے ہم لوگ واک کر کے 10-15 منٹ کی واک پہ اسکول تھا جس کی گراؤنڈ میں کرتے تھے، وہاں پہ ہم لوگ سارے چلے جایا کرتے تھے۔ تو مجھے ہمیشہ 4 جولائی کو وہ یاد آ جاتا ہے کہ ہم لوگ کتنے مزے سے سارے جایا کرتے تھے۔ ہر ملک کا اپنا انداز ہے اپنا انڈیپینڈنس ڈے منانے کا۔ ایک دفعہ کئی سال پہلے ہم لوگ کینیڈا گئے تھے، 1 جولائی تھا، تب ان کا انڈیپینڈنس ڈے تھا، تو ہم لوگ فائر ورکس دیکھنے کے لیے نیاگرا فالس گئے تھے۔ اور پاکستان میں جب ہم لوگ چھوٹے تھے تو ڈفرینٹ طرح کا، اب تو مجھے نہیں پتا کہ اب بچے کیا کرتے ہیں یا وہاں پہ فائر ورکس ہوتے ہیں اب یا نہیں ہوتے، لیکن جب ہم لوگ چھوٹے تھے تو ویسے بھی ہم لوگ گاؤں میں رہتے تھے، میں گاؤں کی بات کر رہی ہوں، ہو سکتا ہے سٹیز میں فائر ورکس تب بھی ہوتے ہوں۔ ہمیں یہ ہوتا تھا کہ ہم نے جھنڈا لگانا ہے سب سے بڑا، سب سے اچھے کلر کا اور سب سے اونچا۔ جیسے اگست آنے والا ہوتا تھا تو وہ بیج لینے شروع کر دیتے تھے پہلے ہی، جو کپڑوں پہ لگاتے تھے، شرٹس پہ،
اور ڈفرینٹ طرح کے بیچ لیتے تھے. اور جھنڈے جو ہیں امی کے پیچھے پڑ جانا، یہ چھوٹا جھنڈا ہے، بڑا جھنڈا منگوا کے تھے، جھنڈے پسند نہیں آتے تھے، اور سب سے بڑا جھنڈا منگوا کے اچھے کلر کا سب سے اونچا پانی کی ٹینکی کے اوپر سب سے اونچا لگوانا کہ ہمارا یہ مقابلہ ہوتا تھا. ہماری ایج کے جو سارے بچے تھے ان میں مقابلہ ہوتا تھا کہ ہمارا جھنڈا سب سے بڑا ہوگا اور سب سے اونچا ہوگا. تو وہ گھر والوں کو جو ہے خوب تنگ کیا کرتے تھے کہ نہیں، بڑا سا بانس ہو جس کے اوپر ہمارا بڑا سا جھنڈا لگے اور دور سے پتہ چلے یہ اس قدر کا جھنڈا ہے، کیونکہ گرین میں بھی کئی شیڈ ہوا کرتے تھے. اور پھر جھنڈیاں لگاتے تھے، وہ جو جھنڈے والی جھنڈیاں ہوتی ہیں وہ بھی، اور رنگ برنگی جھنڈیاں بھی. میرے تایا زادہ ہیں، ان کی ڈیتھ ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. وہ اس طرح کے کام ہمارے ساتھ بہت خوش ہو کے کرتے تھے کہ لئی بنا کے دیتے تھے، اور پھر جو پتلا سا پیپر ہوتا تھا رنگ برنگا اس کو کاٹ کے جھنڈیاں بنانی، اور نیچے والا سین جو ہے اس میں لگانی، اور پھر چھت پہ جو ہے وہ سبز والی جھنڈیاں لگانی. اتنا اچھا بچپن تھا، اتنا یاد آتا ہے. اور یہاں پہ اب میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ بھی اس طرح کے کام کروں، لیکن پھر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کے لیے تو یہ انڈیپینڈنس ڈے ہے، حالانکہ پاکستان سے انہیں پیار بھی ہے، 14 اگست کا بھی انہیں پتہ ہے. لیکن یہ مجھے جھنڈیوں والا نہیں سمجھ آتی کہ انہیں کیسا لگے گا. میں اس سال ان کے ساتھ کروں، کیونکہ اب وہ تھوڑے بڑے ہو رہے ہیں تو انہیں کانسیپٹ سمجھ آ رہا ہے. تو انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ اس سال میں ان کے ساتھ کچھ کروں گی پاکستان کے انڈیپینڈنس ڈے پہ. جی تو فائر ورکس ختم ہو گئے تھے اور اب ہم لوگ واپس جانے لگے تھے، سارے لوگ واپس جا رہے تھے. اور گھر آئے تو چاول اور چائنیز رائس بنے ہوئے تھے اور ساتھ منچورین بنا ہوا تھا. اور رستے میں کوئی جگہ ہمیں ایسی نہیں ملی جہاں پہ فائر ورکس نہیں ہو رہے. اپنی کمیونٹی میں آئے وہاں پہ بھی اسی طرح ہو رہے تھے، ہر طرف سے آوازیں آ رہی تھیں، ایسے شادی کا سامان لگ رہا تھا. میں تو ابھی بھی سوچوں نا، مجھے دن میں اگر آواز آئے فائر ورکس کی تو ایک دم ذہن میں آتا ہے شادی ہے کسی کی. اب میں اجازت چاہوں گی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.